السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود پاک پڑھنے میں کہیں غلطی یا مسٹیک ہوتی ہے تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو وہ غلطی بھی ختم کر سکتے ہیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ آج ہم 13ویں پارے کی ویڈیو بنائیں گے، اور 13ویں پارے کا جو پہلا پیج میں نے اوپن کیا تو اس پہلے پیج کے اوپر ایسے کچھ الفاظ نظر آئے مجھے دیکھتے ہی مجھے لگا کہ یہ لوگ جو پڑھتے ہوں گے یہاں پہ 100% یہاں پہ غلطی کرتے ہوں گے، تو اس کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے۔ اور اب آپ جب سنیں گے یہ پہلے پیج کی ویڈیو جب دیکھیں گے، مکمل ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں، آپ کافی عرصے سے واقعی ہی غلط پڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو چھوڑیں گے، اسکپ کریں گے یا ہاف دیکھیں گے تو آپ کو یہ غلطیاں پورا سال کرتے رہیں، کوئی بعد میں نہ بتائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع نہ ملے جو آپ کے ذہن سے یا آپ کے سامنے سے نہ گزرے۔ اب آپ کے سامنے یہ ویڈیو ہے، اگر آپ نے ایک اچھے طریقے سے توجہ سے یہ ویڈیو دیکھ لی تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ دوبارہ آپ کو یہ مسٹیک نہیں آئیں گی۔ اب چلتے ہیں پہلے لفظ کی طرف۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ را کے اوپر شد ہے، اور را کو پڑھتے ہوئے کیونکہ جس حرف کے اوپر شد وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے را کو مشدد پڑھنا ہے۔ ابرئ، ایسے نہیں پڑھنا ابرئ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گی، یہ مسٹیک ہو جائے گی۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ ابرئ، با را زبر بر، را زیر ری، بری۔ اس کے بعد ہے یا کے اوپر ہے حمزہ۔ اب لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ ان کی غلطی یہ ہے پڑھتے ہوئے جلدی میں وہ پڑھتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، أُبَرِّئُ نَفْسِي، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جلدی میں پڑھتے ہوئے یہ جو یا کے اوپر حمزہ ہے یہ حمزہ چھوڑ دیتے ہیں، ابرئ نفسی پڑھ دیتے ہیں، ان کے خیال میں کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کلیئر کر کے پڑھنا ہے، حمزہ پیش ابرئ نفسی، یہاں پہ مد منفصل ہے، وما ابرئ نفسی، یہ پہلی غلطی تھی۔ اس کے بعد 2 غلطیاں ایسی میں بتانے والا ہوں آپ کو، 2 یا 3 غلطیاں ایسی ہیں آپ کو بتانے والا ہوں، ہو سکتا ہے آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہ بتائی ہوں، یہ ویڈیو کے اندر ضرور سننے کو ملیں گی آپ کو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ، یہاں پر میم کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے اور آگے الف بھی ہے، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا۔ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یہاں پر جب وقف کریں گے تو با کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔
اب اس کے بعد یہ دوسری لائن میں جو آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کیسی غلطی کرتے ہیں؟ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ کاف حمزہ پیش کو، تا واو پیش تو، کو تونی، وقال الملک تونی۔ غلطی کیا کرتے ہیں؟ جھٹکا تو دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ قلقلہ بھی کر جاتے ہیں، مالکو تونی، مالکو تو، یہ غلطی ہے۔ جھٹکا دینا ہے لیکن قلقلہ نہیں کرنا، مالکو تونی۔ اس کے بعد ہے استخلصہ، حمزہ کے بعد سین ہے، سین میں بھی قلقلہ نہیں کرنا، تا کے بعد خواہ ہے، خواہ میں بھی قلقلہ نہیں کرنا، لام کے بعد صاد ہے، صاد میں بھی قلقلہ نہیں کرنا۔ یہ تینوں حروف میں سے دو حروف خواہ اور صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور سین میں سیٹی آئے گی، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ پڑھتے ہوئے ہا کو چھوڑ دیتے ہیں، استخلص لنفسی، ایسا نہیں کرنا۔ صاد کے بعد ہا ہے بھاری ساؤنڈ میں، اس کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، استخلصہ لنفسی، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے، یہ دیکھیں خزائن الارض، یہاں پر خواہ حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، زا کے بعد الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، مد کے بعد حمزہ ہے۔ اب یہاں پر یہ کون سی مد ہے، اس میں توجہ سے سنیں آپ، پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں لیکن آج پھر بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے۔ مد متصل کی تعریف آپ کو کیا بتائی تھی؟ پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتائی تھی لیکن پھر بتا رہا ہوں، حرف مد کے بعد یہ تعریف بتا رہا ہوں مد متصل کی۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا، متصل یعنی ملے ملے ہوئے الفاظ آپس میں آ جائیں یا دو لفظ آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ تو یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگی۔ اب حرف مد کون سا ہے؟ زا کے بعد جو الف آ رہا ہے، کیونکہ حروف مدہ تین ہیں، الف واو یا، یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے حروف مدہ میں سے، تو اس لیے اس کو بولیں گے حرف مد۔ حرف مد الف ہے جو زا کے بعد آ رہا ہے، جس کے اوپر مد ہے، یہ حرف مد ہے۔ حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمہ میں، نہیں دوسرے کلمہ میں نہیں، پہلے کلمہ میں۔ یہاں پر یہ دیکھیں خزائن، یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی کلمہ ہے، اسی کے اندر حمزہ جو ہے عین کی شکل میں آ رہا ہے، تو تعریف کے اوپر جو ہے وہ پورا اتر رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد متصل ہوگی حرف کے مد کے بعد، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں۔ اور یہاں پر اگر کسی کو تعریف یاد نہیں ہوتی، تعریف یہی یاد کر سکتی یا سکتے، تو انہوں نے ایک کام کرنا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، الف کے اوپر جو مد ہوگی وہ اگر موٹی ہو اور جیسے یہ لکھی ہوئی ہے باریک نہ ہو، اس کے بعد حمزہ عین کی شکل میں ہو، تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ مد متصل ہے، مد منفصل نہیں ہے۔ تو اس کو 5 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں آپ، مد متصل کی مقدار۔ اور یہ تعریف بھی آپ کو میں نے بتا دی ہے، متصل کا معنی بھی بتا دیا، متصل کا معنی ملا ہوا۔ خزائن الارض، اور اس کے بعد اگر کوئی منفصل مد آتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو کلیئر کر کے بتاتا ہوں، لیکن یہاں پر نیکسٹ لفظ کے اوپر چلتے ہیں اس کے بعد، تاکہ جو لوگ یہ والی غلطی کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ اچھا پہلی بات، اس سے پہلے یہ دیکھ لیں، یہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں حفیظ علیم، حفیظ نہیں پڑھنا، یہاں پر ہا بریک ہے، ہا، حفیظ علیم۔ اب اس کے بعد ہے یہ والا لفظ جس کے اوپر میں نے ابھی ایرو رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہاں پر اکثر لوگ جب وقف کرتے ہیں تو وہ کیسے پڑھ دیتے ہیں؟ لاسٹ پہ جو حمزہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حیث یشا، یشا ایسے پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھنا ہے اس کو توجہ سے سنیں، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے وقف کرتے ہوئے
ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی حرف ایسا چھوٹ تو نہیں رہا، لیکن جو لوگ چھوڑتے ہیں ان کو پتا ہوگا۔ شین کے بعد الف ہے، الف کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر بھی مد متصل ہو رہی ہے، اور وقف کرتے ہوئے حمزہ جو ہے ساکن کریں گے۔ یہاں اس بات کو توجہ سے سنیے گا، یہاں پر پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر مد متصل ہے، لوگ مد متصل تو کرتے ہیں، یعنی اس کی مقدار کو لمبا تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم حمزہ بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ ظاہر سی بات ہے جب حمزہ نہیں پڑھیں گے تو مد متصل کہاں سے ہوگی؟ حمزہ پڑھیں گے، حمزہ کی آواز آئے گی تو مد متصل ہوگی، تو وہ کیسے آئے گی؟ پڑھنے والے کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ تجوید کو جانتے ہیں، اچھے قاری حضرات سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے، جو نہیں جانتے ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ حیث یشاء، اب یہاں پر حمزہ میں نے نہیں پڑھا، یشاء یشاء، تو یہ مد صرف کی ہے لیکن حمزہ نہیں پڑھا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے مد کو کرنے کے لیے، مد پڑھنے کے لیے حمزہ بھی لازمی ہے۔ ہم نے کیا تعریف پڑھی تھی؟ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگی، حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگی۔ یہاں پر حرف مد ہے الف، حرف مد کے بعد حمزہ ہے اسی کلمہ میں، مد متصل تو ہو رہی ہے، لیکن پڑھنے والا اگر حمزہ کو نہیں پڑھے گا تو مد کہاں سے ہوگی؟ تو یشاء نہیں پڑھنا۔ وقف کرتے ہوئے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بات کا نچوڑ یہ ہے کہ یہاں پر حمزہ کی آواز وقف کرتے ہوئے حمزہ کی آواز کا آنا لازمی ہے۔ کیسے؟ یشاء، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ حمزہ کی ہے۔ حمزہ ساکن کیونکہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، تو یہ حمزہ پڑھیں گے تب یہ مد متصل کی مقدار بھی ہوگی۔ جب حمزہ نہیں پڑھیں گے تو پھر لوگ مد کر دیتے ہیں، حمزہ نہیں پڑھتے، جو کہ غلط بات ہے۔ حمزہ مد کا سبب حمزہ ہے، حمزہ پڑھیں گے تو مد ہوگی، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں آگے کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، بلکہ نیچے والی لائن کی طرف ہے، یہ اب اس کی پہلی لائن اس سے جو پہلے آتی ہے یہ لفظ ہے وَلَمَّا، اب اس کے بعد جو دوسری لائن ہے اس میں یہ لفظ آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ لفظ ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں جہازہم بجہازہم، ایسا نہیں کرنا۔ آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہا ہے، ہا کے اوپر شد ہے، ہا کے اوپر شد ہے، تو یہ ہا 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے جہازہم بجہازہم تو یہ غلط ہے۔ جیم کو ہا سے ملائیں گے، پھر ہا کے اوپر شد ہے، وہ شد کے اوپر جو زبر ہے وہ بھی پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ ہجے کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو میں۔ جیم ہا زبر جا، ہا زبر ہا جا، زا زبر زا جہازا، ہا میم پیش ہم جہازہم، ولما جہازہم، جہازہم، جہازہم نہیں پڑھنا، جہازہم بجہازہم۔ اس کے بعد ہے قال ائتونی، لام کے بعد حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا۔ اس کو ہم یہاں پہ قانون سن لیں، اگر حمزہ متحرک ہو تو پھر اس کے اوپر جو زبر نیچے زیر اور پیش ہوتا ہے تو وہ حرکت والا حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جھٹکے سے نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہاں پر کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن جھٹکا کرتے ہوئے قلقلہ نہیں کرنا۔ قال ائتونی، قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، اس طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ پڑھتے ہوئے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی لفظ ایسا غلط نہ پڑھا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے فَإِن لَمْ
तूनी, यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद लाम आ रहा है। अब इसको पढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ पे इदगाम यरमलून हो रहा है, नून साकिन का इदगाम है, लेकिन यहाँ पर माल गुन्ना नहीं है, बगैर गुन्ना के इदगाम है। हमजा के बाद नून आ रहा है साकिन, नून के बाद लाम है, हमजा लाम ज़ेर इल लाम मीम ज़बर लम, फ़इन लम नहीं पढ़ना, फ़इल्लम तूनी, ता के बाद हमजा साकिन है, हमजा साकिन झटके के साथ पढ़ा जाएगा, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। तूनी फ़इल्लम तूनी। अब इसके बाद है यहाँ पर फलम्मा रजऊ इला अबीहिम, यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है, मद्दे मुनफसिल की मिकदार 2.5 अलिफ के बराबर है, और हर्फ मद क्या है, यहाँ पे खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर के बाद हमजा आ रहा है उस दूसरे कलमा में, तो यहाँ पे मद्दे मुनफसिल है, मद्दे मुनफसिल की मिकदार 2.5 अलिफ के बराबर, इसको लंबा करके पढ़ेंगे, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। हर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलमा में आ रहा है, मुनफसिल का मतलब होता है जुदा जुदा, इसलिए दूसरे कलमा में हमजा है, और अगर किसी को तारीफ नहीं आती तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि हर्फ मद के बाद अगर हमजा अलिफ की शक्ल में हो तो मद्दे मुनफसिल होगी, और उसके लिए मद को देखेंगे कि मद अगर बारीक है तो मद्दे मुनफसिल होगी, मद मोटी लकीर में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को तारीफ नहीं आती तो ये चीज़ उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने समझाया है आपको समझ लग गई होगी। अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आपने गलती नहीं करनी, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।